اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم باواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیا شدروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ چون بازو بے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را درا جا یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہے من فقیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، آج اس جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے فلسطین کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ پچھلا جمعہ بھی الحمدللہ ہم نے اپنی طرف سے زبان کے ساتھ جہاد کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ آج مزید اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کمزور مرد، عورتیں اور وہ بچے جو کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی جناب سے ہمیں کوئی ولی بھی عطا فرما اور کوئی مددگار بھی ہمیں عطا فرما۔ اچھا، اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب مسلمان فتح کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو مکے کے اندر کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو مکے والے ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ ہمارے یہاں کے جو رہنے والے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم، یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، کہ کچھ کمزور مرد، عورتیں اور بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہماری مدد فرما، تو تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ عزیز سامعین محترم، بالکل اسی طرح آج کے دور میں فلسطین کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رکھے ہیں۔ ہزاروں ایسی ویڈیوز آ چکی ہیں جس کے اندر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رکھے ہیں کہ اے مسلم امہ جاگ اٹھو، کب آؤ گے؟ جب سارا فلسطین تباہ ہو جائے گا، جب سارا فلسطین غزہ وہ کھنڈرات بن جائے گا، اس وقت آؤ گے؟ تقریباً 23 لاکھ کے قریب یہ آبادی وہاں پہ موجود ہے شہر میں، اور ہزاروں کی تعداد میں جنگی جرائم کرتے ہوئے پوری دنیا کہہ رہی ہے اس کو کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہو، لیکن وہ ایسے فاسفورس کے بم اور ناجائز جن کا جنگ کے اندر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، جو پورا انٹرنیشنل لا کے مطابق اس کا جائز قرار نہیں دیتے، وہ والے بم وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، اور وہ کسی کی بات نہیں مان رہا، مست ہاتھی کی طرح۔ اور ہمارے جو چند ایک حکمران ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عزیز دوستو، جو طاقتور ہوتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے پھر وہ مذمتیں کرتا ہے۔ پنڈ کے چودھری کے ساتھ اگر پنڈ کا عام بندہ بدتمیزی کرے تو کیا وہ روڈ بلاک کر کے احتجاج کرے گا یا بدلہ لے گا؟ وہ جا کے بدلہ لے گا۔
بالکل ہماری حالت ایسی ہے آج ہمارے 56 کے قریب مسلم ممالک موجود ہیں، لیکن ہم صرف مذمت کے اوپر کام چلا رکھے ہیں، ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رکھا ہے۔ عزیز سامعین محترم، پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے، لیکن آج ہماری مسلم امہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں وہ خواب خرگوش سو رکھی ہیں، وہ میٹھی نیند سو رہی ہو، کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اسرائیل جس کا یہ بچوں کو منع کریں، یہ جو اسرائیل ہے اس کا یہ مقصد ہے گریٹر اسرائیل بنانا۔ آج یہ اگر فلسطین کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ فلسطین کو کور کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مصر ہے، لبنان ہے، اردن ہے، شام ہے، ان تمام ممالک کے اوپر یہ قبضہ کرے گا، یہ رکے گا نہیں۔ آج ہم سمجھتے کہ شاید وہ ہمارا بیلی دوست ہے، کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ یہ ہمارے سامنے ہم سے سلام لیں گے، بڑا ادب کریں گے، بڑے پیار سے ملیں گے، لیکن جیسے ہی ہم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوں گے، ادو علیکم الانامل، اپنے پوروں کے اوپر، انگلیوں کے اوپر یہ کاٹتے ہیں کہ مسلمان ہم سے بچ کیوں رہے ہیں۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ریئلٹی بیان کی ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ دوستی لگا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن یہ فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک قوم ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ ان کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، اپنے بیڑے وہاں پہ جنگی آلات بھیج دیے، انگلینڈ ان کی مدد کے لیے آ گیا، ساری یورپین کنٹریز ان کی مدد کے لیے آ گئے، لیکن افسوس ہمارے 56 ملک OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز وہ جو بنی ہے آج تک وہ اجلاس ہی نہیں بلا سکے۔ 2 ہفتوں سے زیادہ ہو چکا ہے، بمباری ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں۔ یقین مانے وہ ویڈیوز دیکھیں تو سینہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں سینے میں دل ہو اور اولاد کی نعمت اس کو ملی ہو وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن افسوس ہمارے بے شرم بے حیا حکمران وہ اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ یاد رکھیں اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا ہمارے ہاں ہم توکل نہیں ہے، ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہا ہے، ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے کہ شاید ایٹم بم سے ہم بچ جائیں گے یا ایٹم بم سے کسی کو ماریں گے، نہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ ہاتف، یہ غوری، یہ شاہین، یہ مزائل، یہ سارے کیا اس سے جنگ لڑی جاتی؟ اسباب ضرور اکٹھے کرو، لیکن یاد رکھیں جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا پڑتا ہے، بھروسہ اللہ کی یاد پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ جب یقین کامل ہو تو پھر مسلمان چند ایک بھی پورے ہزاروں کے اوپر وہ غلبہ پا لیتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مسلمانوں کے مار کے عرض کروں۔ جب پہلا مار کا غزوہ بدر ہوا تو کیا وہ اسباب کے اوپر لڑا گیا تھا؟ آج ہمارے ہاں یہ کہتے جی ہم اگر اسرائیل کے خلاف ہم نے کوئی بیان دے دیا تو یورپین کنٹریز ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارا ناتا تعلق ختم ہو جائے گا۔ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں ہمارے حکمرانوں کے نزدیک شاید رازق ان کا امریکہ ہے، ان کا رازق برطانیہ، ان کا رازق یورپین کنٹریز ہیں، لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کا رازق صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں مارا ہوا۔ جب مسلمانوں کے اوپر کافروں نے حملہ کیا پہلا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ ان کے پاس گھوڑے بھی چند ایک، ان کے پاس اونٹ بھی تھوڑے سے، روزے کی حالت میں کھجور کے ساتھ روزہ رکھ کے، ان میں بچے بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، کمزور بھی موجود ہیں، جنگی آلات ان کے پاس موجود نہیں، تلواریں بھی کم ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس پوری تھی، وہ تھا اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل۔ اور توکل کر کے جب اللہ کی ذات کے اوپر میدان بدر میں آئے تو وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کا انداز کیا ہے؟ حضور رحمت للعالمین ہے، وعدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے فتح کا، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر مبارک کندھے سے نیچے اتر جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، حضور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ضرور پورا کرے گا، حضور بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جو وعدہ کیا تو پورا فرما۔ پھر اچانک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابشروا ایھا المسلمون، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو،
ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، فرمایا یہ جبریل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے آ رکھے ہیں، ساتھ ان کے فوج بھی آ رکھی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جب یقین کامل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی فوجیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں یقین اور توکل کی کمی ہو چکی ہے۔ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے بڑھیں، جب غزوہ خندق ہوا اس وقت بھی مسلمانوں کی حالت دیدنی تھی۔ 3000 کے قریب لشکر مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اب جنگ کا سما کچھ اور تھا، اس کے اندر ہر قبیلے سے، ہر کنبے سے انہوں نے ایک نوجوان لیا، طاقتور تھا، جنگی آلات سے لیس، مکمل تیاری کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا حضور آپ ایسے کریں خندق کھود دیں، یعنی ایک بڑی آپ کھائی کھود دیں جس کے اندر سے آگ جلا دیں گے، وہ اس کو پار نہیں کر پائیں گے تو ہم اپنا ایک قلعہ بند ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب وہ کھدائی کر رکھے تھے ایک چٹان وہاں پہ ایسی آگے جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں جا کر کیا حضور وہ ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی، پتھر ایسا ہے ہم مارتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھا ہے۔ یہ اللہ کی ذات، میں نے عرض کیا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ ایٹم بمبوں سے نہیں لڑی جاتی ہے، میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی ہے، لیکن یہ بنانا یہ منع نہیں ہے۔ اسباب کو اکٹھا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسباب اکٹھا کرنے کے بعد اگر اللہ کی ذات پہ توکل نہ کیا جائے، ان کے اوپر کیا جائے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ ہر وقت یقین اللہ کی ذات پہ ہو اور پھر دیکھیں اللہ کی ذات پہ یقین کر کے آپ آگے نکلے، دشمن آپ کے سامنے کبھی بھی ٹک نہیں پائے گا، جو کہ ہمارے اندر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں توکل اور بھروسہ امریکہ کے اوپر ہے، ہم ان کے ہمارے حکمران ان کے کتے نہلاتے ہیں۔ میں بڑے افسوس سے عرض کروں کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں، پاکستان کی تقدیر کے فیصلے یورپین کنٹریز میں بیٹھ کے ہوتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہو چکے، توکل ہمارے پاس نہیں رکھا ہے۔ عزیز سامعین محترم، وہاں مسلمانوں نے جنگیں ساری توکل پہ لڑی تھی، اللہ کے یقین کے اوپر، مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے۔ پھر اسی طرح جب غزوہ خیبر ہوا اس وقت بھی ایسے مسلمانوں کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تو خیبر فتح نہ ہوا، اب عمر فاروق اعظم کو بھیجا، فتح نہ ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا۔ جب صبح ہوئی تمام صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خواہش تھی کہ کاش یہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ حضور ان کو آشوب ہو چکا ہے، آنکھیں ان کی خراب ہو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اور اللہ کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے جب وہاں یہودیوں کے قلعے کے اوپر حملہ کیا تو وہ دروازہ جو کئی لوگ کھولتے تھے، مولا کائنات کی ایک ٹھوکر کے اوپر وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ جب یقین کر کے نکلو گے تو پھر پوری دنیا کو فتح کرنا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ لیکن افسوس آج ہمارے ہاں وہ توکل نہیں رہا، وہ یقین نہیں رہا ہے۔ عزیز سامعین محترم، جب ہمارے حکمرانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ توکل اور یقین کیا تو پھر فتح و نصرت وہ مسلمانوں کی رہی۔ حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جب آپ اندلس سے چلے ہسپانیہ کو فتح کرنے کے لیے، معاملہ یہ بنا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا روڈرک، اس نے اپنے گورنر جوولن کی بیٹی کو تعلیم کے لیے اپنے پاس بلایا اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ اب اس نے مسلمانوں کو پکارا تو خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی فوج کو لے کے نکلے۔ جب ہسپانیہ پہنچے تو دریا کے قریب پہنچ کے آپ نے وہاں پہ کہا کہ برن دا بورڈز، برن دا بورڈز، برن دا بورڈز، کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جن لوگوں نے سن 2000 سے پہلے میٹرک کیا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ 9ویں 10ویں کی انگلش کی کتاب میں یہ کہانی موجود تھی، طارق بن زیاد والی۔ آج کہاں گئی؟ نکال دی نصاب سے انہوں نے۔ کریکولم وہ ایسا بنا دیا گیا کہ جس کے اندر جہاد کی دعوت نہ ملے ہمیں۔ ہماری اسلامک سٹڈیز کے اندر جتنی بھی وہ آیات جو جہاد والی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ساری نکال دی گئی ہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ قادیانیوں نے کیا، مرزائیوں نے کیا، جن کو ایک ہی ٹارگٹ تھا
سب سے بڑا ایک ٹارگٹ قادیانیوں کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا تم جہاد ختم کر دو. آج دیکھ لیں ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر ایک ہی بولی جا رہی ہے, اسلام امن کی بھاشا بولتا ہے, امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان دیں تو اسلام امن کا درس دیتا ہے, لیکن اگر بلال کو لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ کے ظلم کیا جائے پھر بھی اسلام امن کا درس دے گا. اسلام اس وقت امن کا درس نہیں, اسلام جہاد کا درس دیتا ہے. جہاد کے اندر اقوام عالم کی یہ بہتری ہے. اگر یہ جہاد نہ ہو ہر بندہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آئے. آج دیکھ لیں پوری دنیا اس کو روک رہی ہے لیکن وہ کسی کی بات ہی نہیں مان رہا. وہ مسلسل بم گرائے جا رہے ہیں, ہاسپٹلز کے اوپر انہوں نے بم گرائے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے وہ مسلم امہ کو پکار رکھے ہیں, لیکن افسوس کوئی مدد کے لیے نہیں جا رہا. حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب کشتیاں جلوا دی تو جب اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تو کسی نے پوچھا کہ اے طارق آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا, آپ نے کشتیاں کہا جلا دو, لیکن یہ کوئی ہمیں عقل مندی والی بات نظر نہیں آتی. تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ خود نہیں کیا ہے, یہ اللہ کی ذات پہ یقین کر کے کیا ہے. جب میں وہاں اندلس سے چلنے لگا تھا تو میں نے خواب دیکھا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہنے, صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ اے طارق ہم بھی وہاں جا رہے ہیں, تم بھی فوج کو لے کے وہاں پہنچ جاؤ. کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا, کیونکہ فتح کے لیے کہ نوید اور خوشخبری ہمیں عطا کر دی گئی تھی خواب کے ذریعے. عزیز سامعین محترم, جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور توکل کامل ہو جائے تو پھر جنگیں لڑنا آسان ہو جاتی ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رہا, ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آرام کرنے لگے, تو آپ نے اپنی تلوار مبارک اتاری اور ایک درخت کے ساتھ لٹکا دی. اتنے میں کافر ادھر سے نمودار ہوا, اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رکھے ہیں اور تلوار بھی آپ کے پاس نہیں ہے, تو وہ گیا جا کے اس نے درخت سے تلوار اتاری اور تلوار نکال کے سوتنا کھڑی کر لینا حضور علیہ السلام کے سر پہ کھڑا کر لیا. اور اتنے میں کریم آقا علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. موت بالکل سامنے کھڑی ہو, تلوار سر کے اوپر بندہ لے کے کھڑا ہو اور توکل اور یقین کا یہ عالم ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا تمہیں کون بچائے گا, آپ نے فرمایا میرا اللہ, اللہ بچائے گا. اتنی بات کہی کہ اس کے دل میں روب طاری ہو گیا, اللہ کا نام سنا, کانپنے لگا, تلوار نیچے گر گئی. حضور علیہ السلام نے تلوار پکڑ لی, فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا کہ آپ بڑے کریم ہو, کرم کرنے والے ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ وعدہ کرو نہ تم نہ تمہارا قبیلہ ہمارے خلاف جنگ کے لیے نہیں آئے گا. اس نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں. یہ تھا یقین اور توکل ہمارے اندر. لیکن افسوس آج پورا فلسطین لہو لہو ہو چکا, پوری دنیا کے مسلمانوں میں کوئی بھی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا. اچھا, مسلم ممالک کے جو بارڈرز سے ساتھ انہوں نے بھی فلسطینیوں کو اپنے ملکوں میں پناہ دینے سے انکار کر دیا, طرح طرح کے بہانے کر دیے. ذرا دیکھیں 23 لاکھ کے قریب مسلمان وہاں پہ ہیں اور دن رات مسلسل بمباری ہو رہی ہے وہاں پہ, اور یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے حماس کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے ہمارے اتنے بندے پکڑ لیے. اچھا, جب بندے پکڑے ہیں تو بندے پکڑ کے ابھی تک قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا, انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک ڈرامہ ہے سارا, جس کے لیے تاکہ اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے فلسطین کو ملیا میٹ کر دیا جائے. عزیز سامعین محترم, ہمارا توکل کمزور ہو چکا, اس لیے ہمارے مسلمان حکمران ان کے لیے جنگ کے لیے باہر نہیں نکل رہے, کوئی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ کرام کا توکل, کریم آقا علیہ السلام کا توکل کمال کا, آئے ہمارے بزرگوں کا توکل کتنا تھا. حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ نے شاہی خاندان کو ٹھوکر ماری اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. آپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بڑی صوم و صلات کی پابند تھی, خوبصورت بھی تھی, خوبصیرت بھی تھی. تو آپ عبادت میں مشغول تھے کہ وقت کے بادشاہ جو کہ رشتہ دار تھے آپ کے, اس کا پیغام آیا کہ جناب
شیخ کرمانی صاحب کو جا کے عرض کریں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے لینا چاہتا ہوں، کیا ان کو قبول ہے؟ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے 3 دن سوچنے کا موقع دیا جائے، میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اس کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہاں علاقے میں کی جو مساجد تھیں ان کے اندر جانا شروع کر دیا۔ آپ کو پتا تھا جو نیک لوگ ہیں مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اس نیت سے گئے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نیک نوجوان میری بیٹی کے لیے مل جائے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں شادی بیاہ کرنے کا سب سے بڑا مشکل مرحلہ آج کے دور کا یہ ہے، امیر غریب ساری زد میں ہیں، جوان بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، خاندان میں کوئی ناک پہ نہیں چڑھتا، باعث سے کوئی معیار کا ملتا نہیں ہمیں، ہمارا معیار ہی کچھ اور ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بڑی کوٹھی کار بنگلہ ہو پھر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے، جبکہ اسلام کی طرف اگر رجوع کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیندار ہو اس کو آنکھیں بند کر کے رشتہ دے دیا کرو، لیکن ہمارے ہاں تو وہ معیار رہا ہی نہیں ہے، ہمارا کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھانے میں رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہاں پہ چکر لگایا تو ایک مسجد میں نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، چہرے کے اوپر عبادت کے آثار نمودار ہیں۔ آپ نے نماز کے بعد اس کو بلایا، کہا کہ نوجوان شادی ہو چکی؟ عرض کیا جی نہیں۔ میں کیا میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا جی آپ تو بہت بڑے شیخ ہیں اور شاہی خاندان سے ہیں، میں تو غریب سا بندہ ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہاں کرو، میں شادی کروں گا اپنی بیٹی کی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو 3 درم دیے، کہا 1 درم کا سالن لے لو، 1 کی روٹی لے لو اور 1 درم کی خوشبو لے لو، آؤ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ شاہی خاندان سے تعلق ہے۔ اچھا، اب بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا۔ اس کے بعد بیٹی کو بہا کے جب وہ اپنے گھر میں لائے، بیٹی جیسے گھر میں داخل ہوئی، اس نوجوان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک سامنے پانی والا گھڑا پڑا تھا، اس کے اوپر رات کی کچھ روٹی پڑی تھی۔ جب بیٹی نے یہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اتنی بات کہی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ نوجوان نے پیچھے سے کہا کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ شیخ کرمانی اتنے عظیم بزرگ شاہی خاندان سے جن کا تعلق ہو، ان کا میرے ساتھ ان کی بیٹی کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی بات کہی تو بیٹی الٹے پاؤں پلٹی۔ اس نے کہا کہ واقعی تیرا میرے ساتھ اس لیے گزارا نہیں ہو سکتا، میں غربت کی وجہ سے نہیں جا رہی ہوں، یہ گھر کی قسم کرسی کی وجہ سے نہیں جا رہی ہوں، میں اس لیے جا رہی ہوں کہ تمہارے سامنے گھڑا پڑا ہے، اس گھڑے کے اوپر روٹی پڑی ہے، یہ کیوں رکھی ہے؟ کہا میں روزے دار ہوں، رات کی روٹی رکھی ہے، شام کو روزہ افطار کر لوں گا۔ تو بیٹی کہنے لگی میں اس لیے جا رہی ہوں کہ تمہیں اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے کہ اللہ شام کو روٹی دے گا، تم نے روٹی بچا کے رکھی ہوئی ہے کہ رات کی روٹی اس لیے رکھی ہے کہ اگلی رات میں روزہ افطار کر لوں گا، تمہیں یقین ہی اللہ روٹی دے گا؟ کہا ہاں، تیرے ساتھ گزارا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے، یا تو اس گھر میں روٹی رہے گی یا شیخ کرمانی کی بیٹی رہے گی۔ وہ نوجوان گیا، اس نے روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ یہ تب بزرگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل۔ آج ہمارے ہاں یہ دلیلیں دی جاتی ہیں، جی اگر ہم نے فلسطین کی مدد کا اعلان کر دیا تو یورپین کنٹریز کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہوگا۔ یا تمہارا رازق یورپین کنٹریز نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کمزور ہو چکے۔ آج ایک جملہ بھی کسی بڑی سیلیبریٹی کی طرف سے مجھے بتائیں، کسی نے کھل کے یہ کہا ہو کہ یہ اسرائیل ظالم ہے، کوئی نہیں کہنے والا ہے۔ آج سارے لوگ سیاسی غلام بن چکے، ذہنی غلام بن چکے، اپنے ہاتھوں سے لیڈروں کے بچوں کو پال کے جوان کر کے پھر ان کی غلامیاں قبول کر رکھے ہیں۔ اللہ رسول کی غلامی ہمیں پسند نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ ایک دور آئے گا جیسے لوگوں کے سامنے کھانا ہو اور بھوکے ہوں، کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے پورے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا تعداد میں تھوڑے نہیں، تمہاری تعداد وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ہوگا یہ تمہیں ایک بیماری لاحق ہو جائے گی، اس بیماری کا نام واہن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ واہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا واہن کہتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج ہمارے ہاں یہی بیماری ہے، ہر بندے کو دنیا کی محبت ہے، زندگی پیاری ہے، موت سے وہ ڈرتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے۔ جب مسلمانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے
تو پھر کافر وہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کے مسلمانوں کو ماریں گے. آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، زندگی سے پیار ہے. کئی سالوں کا بینک بیلنس ہم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے دنیا سے پیار ہے. مرنے کا تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہماری فیوچر پلاننگ کے اندر ڈیتھ پلاننگ کوئی نہیں ہے. فیوچر پلاننگ بندہ کہتا ہے نا میں نے 2024 میں گھر بنانا ہے، 2025 میں گاڑی لینی، 2026 میں یہ کرنا ہے. تو کیا اس تمام پلاننگ کے اندر کہیں ڈیتھ کی بھی پلاننگ ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے؟ کوئی کسی کے کاغذوں میں نہیں ہے. جو بندے بے ایمانی کرتے ہیں ان کی بھی کاغذوں میں موت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. عزیز سامعین محترم، جب تک ہمارے اندر وہن کی بیماری ختم نہیں ہوگی تب تک ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.